دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ میں ظاہر اسلام آباد میں موجود نہیں تھا. میں نے جو کچھ بھی دیکھا، جو کچھ بھی معلوم کیا، وہ اپنے کولیگز جو اسلام آباد میں تھے انہی سے معلوم کیا. میں اگر وہاں ہوتا جی تو یا تو میں ڈی چوک پر ہوتا یا میں پیمز میں ہوتا. بالکل ٹھیک. اور ایز اے رپورٹر میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا کتنے رپورٹرز پیمز ہاسپٹل میں اس آپریشن سے پہلے پہنچ گئے. ہونا تو یہی چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. پہلی چیز یہ کہ کس کی کامیابی کس کی ناکامی اس کو ایک طرف رکھیں. پہلی چیز یہ کہ کیا حکومت کی ہینڈلنگ پوری سچویشن کی ایک سویلین اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ والی تھی؟ جواب ہوگا نفی میں. میرا نہیں خیال. حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا، محسن نقوی صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور جو بھی اسلام آباد میں داخل ہوگا گرفتار کر لیا جائے گا. تو اسلام آباد میں تو وہ داخل ہو گئے. پھر یہ کہا گیا کہ ڈی چوک پہ کوئی داخل نہیں ہونے پائے گا، وہ ڈی چوک پر بھی پہنچ گئے. کہ پھر آرٹیکل 245 کے تحت دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم بھی ملا. اور مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی جو بھی وہاں جرنلسٹ وغیرہ تھے، بہتوں کا خیال ہے کہ گولی تو چلی تھی. اب گولیاں چلی تھیں اور گولیوں کی آواز آئی تھی، جو رپورٹرز وہاں موجود ہیں. لیکن گولیوں کی آواز چلنے اور ایون گولیاں لگنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ جو گولیاں لگی ہیں اس سے سب کے سب شہید ہو گئے یا سب کے سب مارے گئے. اس میں بہت سے زخمی بھی ہوتے ہیں، کچھ ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں. اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ پولیس والوں کی اور رینجرز کی ہلاکتیں ہوئیں اور زخمی ہوئے ہیں. اور پی ٹی آئی کا دعویٰ آپ نے ابھی خود بتایا، مختلف دعوے ہیں. جو میری انڈیپینڈنٹ سورسز سے بات ہوئی ہے، اور خود ایک وفاقی وزیر سے بھی بات ہوئی ہے کراچی میں جب وہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے پی ٹی آئی کے یا پروٹیسٹرز کی 6 ہلاکتوں کی تو تصدیق کی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے خود حکومت سے یہ کہا ہے کہ جو بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو بھی زخمی ہوئے ہیں، ان کی فہرست کیوں نہیں جاری کرتے؟ بالکل کرنی چاہیے. اور ہم کیوں بعض چیزیں نہیں. بٹ مدر صاحب ایک اور بات ہے، میں ذرا اگر اس کو دیکھیں سر، اگر اس کو اینالائز کیجئے گا، جب آپ نے کہا کہ وہ اسلام آباد میں کیسے آئے، اسلام آباد میں گھسے کیسے، پھر ڈی چوک تک کیسے پہنچ گئے، اس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ حکومت ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ یہ ڈیٹرنس ہوتی ہے جو حکومت کریٹ کرتی ہے. ہم نان لیتھل ویپن سے ہم نے روکنے کی کوشش کی. ڈی پی او اٹک کی ایک بڑی لمبی طویل پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم لائیو فائر آرم استعمال کریں. ہم نے ڈیٹرنس کریٹ کی، روکنے کی کوشش کی، آنسو گیس پھینکی. حکومت نے بھی یہی کہا. اور محسن نقوی صاحب تو بعد میں یہ کہتے نظر آئے کہ نہیں، میں نے نہیں کہا تھا کہ ڈی چوک پہنچ کے دکھاؤ، میں نے کہا تھا جو آئے گا وہ گرفتار ہوگا. اب سوال یہ، حکومت نے کہا جی ہم نے بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، آپشنز دیے، وقت کا انتظار کیا، جب وہ نہیں مانے تو پھر ہمیں گرینڈ آپریشن کرنا پڑا. ہاؤ ڈو یو ایویلویٹ دس؟ دیکھیے منیب، پہلی چیز یہ کہ جس طرح کے کنٹینرز لگائے جاتے ہیں نا، جو کنٹینرز واقعی روکنے کے لیے ہوتے ہیں ان کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا. اچھا، یہ جو ہمارے یہاں کنٹینرز لگائے جاتے ہیں، ان کو تو اگر ایک مجمع ہو 5، 10، 15 ہزار کا تو وہ بڑے آرام سے، اور جو آپ نے دیکھا ویڈیو میں، ہٹا سکتے ہیں. اس کو بھی ایک طرف رکھیں. دیکھیں تحریک انصاف سے کیا بلنڈرز ہوئے اور ان کو کتنا نقصان ہوا ہے. بہت نقصان ہوا ہے. تحریک انصاف کے اندر ایک اٹر کنفیوژن پایا جاتا ہے. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہلاکتوں کی دعوے کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ڈی چوک پر نہیں تھا. جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں، جو کلیمز کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے کانٹرڈکشن ہے ان کے درمیان، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی گرفتار نہیں ہوا. خود علی امین گنڈاپور کے پاس اگر یہ اطلاعات تھیں، بشرا بی بی کے پاس یہ اطلاعات تھیں کہ اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو وہ پلٹ کر کیوں نہیں آئیں؟ ٹھیک ہے. اور میں مثال دیتا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو کی، کہ وہ کس طریقے سے مجمع میں رہ کر، اور انہوں نے ٹیئر گیس بھی برداشت کی ہے، ایون ایٹ اے ٹائم وین شی واز ایکسپیکٹنگ. اس وقت بھی وہ پنڈی لیاقت باغ میں ٹیئر گیسنگ کھا رہی تھی. یہ میں 2007 نہیں، یہ میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور ایون لیاری کے اندر تو جو لیڈرز ہیں وہ کرتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں، لوگوں کو وہ ڈیزرٹ کر کے نہیں جاتے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اب آپ نے 2 چیزیں کہی، بالکل نہیں جاتے. بٹ میں اگر اس کو آگے لے کے چلوں، 2 باتیں ہیں محسن بیگ صاحب جو ابھی مظہر عباس صاحب نے کی ہیں. ایک یہ کہ تحریک انصاف کے اندر تو کنفیوژن پایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا متضاد بیانات ہیں.
گورنمنٹ کی ہینڈلنگ اس پر بھی ہے. اگر 12 لوگ 6 لوگ یا کوئی ایک شخص اگر کسی کی بھی جان گئی تو وہ بھی بھار ہوتا ہے ریاست کے اوپر, یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن حکومت کا کلیم یہ ہے کہ جی ایک کسی کی بھی ہمیں فوٹیج دکھا دیں, کوائف دے دیں کہ جی یہ جاں بحق ہوا ہے. حکومت بھی سرے سے نہیں مانتی. تحریک انصاف 277 300 400 سے چلی اور اب 12 پر آ گئی ہے. تو ہینڈلنگ بھی کتنی غلط تھی یا صحیح تھی, ذرا اس کو بھی بتائیں. اور کیا حکومت کو واقعی پھر جاری کرنے چاہیے فگرز کہ جی جو بدقسمتی سے جاں بحق ہوئے ہوا تو غلط, لیکن ان کا پھر اون کرنا چاہیے کہ جی یہ ایک آپریشن کے بعد سب کچھ ہوا. بہت شکریہ منیب صاحب. بیسیکلی اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو تحریک انصاف کس طریقے سے آپریٹ کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی. نیچرلی راستے میں گورنمنٹ نے چاہا کہ ان کو کسی طریقے سے روکا جائے, لیکن نیچرلی گورنمنٹ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ اوائڈ کر رہی تھی کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو. لیکن اینڈ آف دا ڈے ڈی چوک میں میرا خیال میں گورنمنٹ شاید اس چیز پہ مجبور ہو گئی, کیونکہ تحریک انصاف کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ تو چیزیں سمجھتے ہیں, لیکن اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بھی اریسٹ بھی ہیں جی, ان کا تحریک انصاف سے یا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. وہ ایون پاکستانی نیشنل بھی نہیں ہے, موسٹلی میجورٹی اس میں افغان نیشنلز. ان کو کون ہائر کر کے لایا تھا سر؟ وہ گنڈا پور صاحب لائے تھے, تحریک انصاف نے بحیثیت جماعت ان کو انگیج کیا تھا, کیونکہ آج کہا گیا ہے کہ 1150 لوگوں کا ڈیٹا دیا ہے, تقریباً 90 لوگوں کا ڈیٹا نادرا کے پاس ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں. منیب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کو ہائر کس نے کیا تھا, کیونکہ ان کے اپنے بیانات تھے کہ ان کو 50,000 روپے دے کے لایا گیا. گاڈ نوز کس نے دیے, کیسے دیے. لیکن کچھ لوگ ویسے بھی ایسے کراؤڈ میں شامل ہو جاتے ہیں جو شاید اپنی فرسٹریشن یا ریونج اگینسٹ گورنمنٹ یا اس میں توڑ پھوڑ میں شامل ہو کے شاید وہ پلیئر فیل کرتے ہیں. ایسی صورت میں تحریک انصاف نے جو تھوڑا سا بلنڈر کیا وہ یہی تھا کہ اگر وہ بات مان لیتے اس وقت یا پولیٹیکل سینس پرویل کرتی تو سنجانی میں بیٹھے ہوتے, تو نیچرلی جو شو انہوں نے پٹ اپ کیا تحریک انصاف نے, میں سمجھتا ہوں اس میں وہ کامیاب رہے. وہ ہائی لائٹ ہوا پوری دنیا میں, پاکستان میں. پاکستان بند رہا, تقریباً پاکستان کے ہر شہری نے وہ چیز فیل کی, چاہے وہ انٹرنیٹ تھا یا روڈز بلاکس تھے یا باقی چیزیں تھیں. اب کیونکہ وہ نان پولیٹیکل ڈیسیجن تھا کہ محترمہ کا کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہی جانا ہے, جی کسی صورت ہم باز نہیں آئیں گے, تو ایسی صورت میں میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے جب ان کے رینجرز کے اور پولیس کے لوگ شہید ہوئے تو نیچرلی اب ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ان کو صبح تک اسی طرح چھوڑ دیا گیا تو ان کی تعداد ہو سکتا ہے بڑھ بھی جائے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑھ جانی تھی.